Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is liquid dosage forms of drugs. Liquid dosage forms of drugs include solutions, suspensions, emulsions, elixirs, syrups, tinctures, mixtures, drops, linctus, or liquids. Today topic is very important because before this topic we have already discussed about solid dosage form of drugs, which include tablets and capsules and powders. So the today topic is very important because um, uh, and sometimes doctors prescribe medicines, drugs in the form of liquids, because there are several patients which have difficulty in swallowing of solid dosage forms. So doctors prescribed uh, liquid dosage form. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک ویری امپورٹنٹ ہے بیکاز فارماکالوجی کے سم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ یار سالڈ اور لیکوڈ ڈوزیج پمپ کون کون سے ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ اس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کریں. تو اسٹوڈنٹس اب ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ ڈوزیج پمپ کیا ہوتا ہے. تو ڈوزیج پمپ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ کون سے پیز میں ہے، مطلب لیکوڈ پیز میں ہے یا سالڈ پیز میں ہے. تو اس کے بیس پر ڈرگس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے 2 کیٹیگریز میں. دا ون از سالڈ ڈوزیج پمپ اینڈ دا ادر ون از لیکوڈ ڈوزیج پمپ. تو سالڈ ڈوزیج پمپ تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ لیکوڈ ڈوزیج پمپ پر بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو لیکوڈ ڈوزیج پمپ ہوتا ہے یہ مختلف پمپس میں ہوتی ہے. سلیوشنز آتے ہیں. سلیوشن جو ہے وہ ہوموجینیس ہوتا ہے، مطلب جس میں جو سلیوٹ اور سالوینٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی پیز میں ہوتے ہیں. تو سسپینشن دوسرا ہے سسپینشن میکسچر آف ڈرگ ان اے لیکوڈ سالوینٹ ویئر دا ڈرگ پارٹیکلز سیٹل آؤٹ اوور ٹائم. مطلب یہ کہ جو اس میں پارٹیکلز ہوتی ہے سلیوٹ والے پارٹیکلز وہ سالوینٹ میں سسپینڈڈ ہوتے ہیں، مطلب ہمیں جو ہے نا نیکڈ آئی پر نظر آتے ہیں، تو اس لیے اس کو سسپینشن کہتے ہیں. سسپینشنز بھی ہوتے ہیں. تیسرا ہے ایملجنس. ایملجنس بھی ایک مکسچر ہوتا ہے. مکسچر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں مکس کرتے ہیں آپس میں تو اس سے مکسچر بنتا ہے. مکسچر آف 2 or more liquids that don't normally mix. نارملی مکس نہیں ہوتے کیونکہ لائک آئل اینڈ واٹر. تو واٹر اور آئل کا نیچر بدل ہوتا ہے کیونکہ جو واٹر ہے وہ پولر ہوتا ہے اور آئل جو ہے وہ نان پولر ہوتا ہے. اور ایک آرگینک ہوتا ہے، واٹر ان آرگینک ہوتا ہے اور آئل آرگینک ہوتا ہے. تو اس کا جو لائک ڈیزال والا فارمولا اس پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. اس میں جو سلیوٹ سالوینٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، تو اس لیے ایک دوسرے میں ڈیزال نہیں ہوتے. بلکہ یہ ایملجنس جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو بناتے ہیں. تو یہ بھی ایک لیکوڈ ڈوزیج پمپ ہے. تیسرا ہے چوتھا ہے الیگزرز جو ہے نا وہ کلیئر سویٹ اینڈ لیکوڈ پریپریشنز ہوتے ہیں اپن فلیورڈ اینڈ کلرڈ. الیگزرز جو ہوتے ہیں یہ کلیئر بالکل صاف ہوتے ہیں اور سویٹ اینڈ ہوتے ہیں، مطلب میٹھے ہوتے ہیں، اور لیکوڈ پریپریشنز ہوتے ہیں اپن فلیورڈ. اور یہ جو ہے یہ فلیور ہوتے ہیں. فلیور مطلب اس میں فلیور ڈالتا ہے ذائقہ. اور کلرڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک ہر ایک الیگزرز کا اپنا کلر ہوتا ہے. 5 ہے سیرپس جو ہے نا یہ تھک ہوتے ہیں، سویٹ لیکوڈس ہوتے ہیں پریپریشن اپن فلوئڈ اینڈ یوزڈ فار اورل ایڈمنسٹریشن. سیرپس اورلی استعمال ہوتے ہیں، الیگزرز بھی اورلی، اور ایملجنس جو ہے نا یہ زیادہ تر اسکن پر اپلائی ہوتے ہیں. تو سیرپس جو ہے اس میں پھر ایک ہوتا ہے USP سیرپ اور دوسرا ہوتا ہے BP. تو USP مطلب ہے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا اینڈ BP کا مطلب ہوتا ہے BP برٹش فارماکوپیا. تو یہ 2 سیرپس جو ہوتے ہیں یہ
on the basis of content of glucose level. یہ جو یو ایس پی والا ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا والا سیرپس، اس میں جو گلوکوز کا کنٹینٹ ہوتا ہے، کنسنٹریشن ہوتا ہے، وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے پرسنٹیج میں، تقریباً 67 پوائنٹ سم تھنگ ہوتے ہیں پرسنٹ، اور یو ایس پی میں جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ سکسواں ہے ٹنکچرز سولوشن آف ڈرگس ان سالوینٹ یوزولی الکوہل اور واٹر۔ ٹنکچرز سولوشنز ہوتے ہیں، ڈرگ کے سولوشنز ہوتے ہیں، سالوینٹ ہوتے ہیں، یوزولی الکوہل، عام طور پر یہ الکوہل کے فارم میں ہوتے ہیں یا واٹر۔ میکسچرز لیکوڈس پریپریشنز کنٹیننگ اے مکسچر آف 2 or more ڈرگس۔ یہ مکسچر جو بناتے ہیں یہ لیکوڈ پریپریشنز ہوتے ہیں، یہ سارے لیکوڈ پریپریشن ہوتے ہیں، اور یہ ایک مکسچر وہ چیز ہوتا ہے جو جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ مور دین 2 چیزیں آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے مکسچرز بنتے ہیں۔ 8واں ہے ڈراپس۔ تو ڈراپس ایئر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور آئیز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، آئی ڈراپس اینڈ ایئر ڈراپس۔ تو کنسنٹریٹڈ لیکوڈ ہوتے ہیں یہ پریپریشن، کنسنٹریٹڈ لیکوڈ پریپریشنس اپن یوزڈ فار اپتالمک مینس آئی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اوٹک مین اوٹک ایڈمنسٹریشن، مطلب کہ یا آئی میں ایڈمنسٹر ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، یا ایئر میں۔ تو اپتالمک کا مطلب ہے آئی اور اوٹک کا مطلب ہے ایئر۔ لنک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک تھک سویٹ لیکوڈ پریپریشن اپن یوزڈ فار کاف ریلیف۔ لنک ٹیسٹ زیادہ تر تھک ہوتے ہیں، تھک مطلب گاڑھے ہوتے ہیں، سویٹ ہوتے ہیں لیکوڈ پریپریشن اپن یوزڈ اکثر استعمال ہوتے ہیں کاف ریلیف میں، کھانسی کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 10 نمبر ہے اورل لیکوڈس۔ اورل لیکوڈز ہوتے ہیں جو زیادہ تر سارے جو ہے نا وہ اورلی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکوڈ پریپریشنز انٹینڈڈ فار اورل ایڈمنسٹریشن، یہ کس چیز کے لیے پرسکرائب ہوتا ہے؟ اورل ایڈمنسٹریشن کے لیے انٹینڈڈ ہوتا ہے، لائک سولوشنز، سسپینشنز، ایملجنس۔ تو اورل لیکوڈز میں پھر یہ 3 ٹائپس آتے ہیں، سولوشنز، سسپینشنز، ایملجنس، یہ سارے اورل ہوتے ہیں۔ سوری، ایملجنس زیادہ تر اورل نہیں ہوتے، لیکن اس میں دیا ہوا ہے دیز لیکوڈ ڈوزیج فارمز اپر فلیکسیبلٹی۔ تو یہ جو لیکوڈ ڈوزیج فارم ہوتے ہیں یہ زیادہ تر فلیکسیبلٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، یہ ہمیں فلیکسیبلٹی دیتا ہے، اسپیشلی فار پیشنٹس، مطلب کہ یہ آسانی دیتا ہے جب ہم یہ پیشنٹس کو دیتے ہیں، ان پیشنٹس کو کہ وہ یہ جو سالڈ ڈوزیج فارم والا ہوتا ہے وہ نہیں سوالو کر سکتا، تو پھر ہم اس پہ پریپر دیتے ہیں لیکوڈ ڈوزیج فارم پر۔ تو اس لیے یہ زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، اسپیشلی فار پیشنٹس ہو ہیو ڈیفیکلٹی سالونگ سالڈ ڈوزیج فارمس، اسپیشلی خاص طور پر وہ مریض جس کے لیے ڈیفیکلٹی مشکلات ہوتی ہے آف سالڈ ڈوزیج فارم، لائک ٹیبلٹس اور کیپسولز۔ ٹیبلٹس اور کیپسولز سوالوئنگ کرنے میں مطلب کھانے میں اس کو دشواری ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ چیز یہ لیکوڈ والا ڈوزیج فارم جو ہے نا یہ پریفر کرتے ہیں۔ تو پھر لیکوڈ اور سالڈ ڈوزیج فارم کی جو ہے نا اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ تو لیکوڈ ڈوزیج فارم زیادہ تر جو ہے نا اسٹیبل نہیں ہوتا، میں بھی اس کے فائدے زیادہ ہے، لیکن یہ ہم آنے والے کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ سالڈ اور لیکوڈ ڈوزیج فارم کی کیا ایڈوانٹیجز ہے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے۔ تو اب کے لیے کافی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح یاد ہوگا۔ والسلام۔